اور الحمدللہ شعبہ عالمیت عربی اول سے لے کر کے مشکات شریف تک تعلیم جاری ہے، اور آنے والے سال میں الحمدللہ یہاں سے طالبات عالمہ بن کر کے فارغ ہوں گی، دور حدیث شریف رہے گا۔ میں اسم رضا، اس وقت میری موجودگی ممبئی کے نالا سپارہ ایسٹ میں واقع قائم ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات میں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہاں کی ایک عظیم شخصیت اور بہار کی بھی عظیم شخصیت، جن کا بہار میں بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، ادارہ المعہد الاسلامی للبنات، اور ممبئی کے وسئی روڈ میں ادارہ چل رہا ہے جامعۃ الابرار، جس کی تصویریں کچھ جھلک آپ نے کل دیکھی ہے۔ حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب، ان کی سرپرستی میں کئی ادارے قائم ہیں اور دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ آپ کو بتا دیں اس وقت جس ادارے میں میری موجودگی ہے، یہ بھی ادارہ ایک مثالی ادارہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ابھی کے حالات سے آپ واقف ہیں، کس طرح ہماری بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے اور اپنے دین اپنی شریعت سے موڑا جاتا ہے، کل ملا کر کے ارتداد کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس طرح کے علاقے میں اس طرح کا ادارہ اور اتنے بہترین نظام کے ساتھ چلانا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی حضرت کی قربانیوں کی وجہ سے، حضرت کی خدمات کی وجہ سے، اور ان کی سرپرستی میں کئی ادارے قائم ہیں۔ حضرت کا ادارہ تو چل ہی رہا ہے، اور ان کی سرپرستی میں ان کے مدرسے میں ہی پڑھانے والے مدرس حضرت مولانا مفتی توقیر عالم صاحب، جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، بانی ہیں، انہوں نے بہترین نظام بنایا۔ ابھی ہم بات کریں گے، انشاءاللہ آپ کا مزاج خوش ہو جائے گا اور آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ اس وقت میں حالات حاضرہ میں اس طرح کے ادارے کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے بچیوں کی کچھ جھلک دیکھیں گے، آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمام بچیاں قطار بند طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں اور پردے کے ساتھ، یعنی پورا اسلامک ماحول۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ مدرسے میں آ کر کے تو دیکھیں بھائی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہاں کی روحانیت جو ہوتی ہے اس میں آپ گم ہو جائیں گے، ایک دم مدہوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ محبت کرنے والے بن جائیں گے ان بچے اور بچیوں سے جو مدارس کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے ناظم و بانی حضرت مولانا مفتی توقیر عالم صاحب سے۔ اس ادارہ کو قائم کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور اب تک کا جو وقت گزرا ہے کس طرح سے گزرا ہے، کیا مشقت، کیا معاملہ گزرا ہے، یہ تمام مراحل مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کریں۔ جی، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے، لہذا آپ کے چینل کے معرفت سے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے، یعنی سمجھیے کہ چند سالوں پہلے سے ہماری مسلم بچیوں کے خلاف سازشیں چل رہی تھی کہ ان کو بہلا کر، پھسلا کر، ورگا کر ان کو ارتداد کا شکار کیا جائے اور ان کے دلوں سے ایمان کو نکال لیا جائے۔ لہذا اسی فکر کو لے کر ہم نے اپنے اکابر و اسلاف سے اور اپنے علاقے کے رہنے والے دور اندیش حضرات سے، ائمہ حضرات سے مشورہ کیا۔ خاص طور سے ہمارے سرپرست حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب سے ہم نے اس سلسلے میں رائے لی، تو انہوں نے دل کھول کر اس سلسلے میں مشورہ دیا، بلکہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ ایسا ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے جہاں بچوں کی دینی نہج پر، دینی طریقے پر تعلیم و تربیت کا نظام ہو، ان کو ان کے دلوں میں ایمان راسخ کیا جائے، دین اسلام سے محبت پیدا کی جائے اور بہترین طریقے سے ان کی تربیت ہو، تاکہ باطل کی سازشوں کی وہ شکار نہ ہو سکے، ان کی محنتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے اس نالا سپارہ کے گنجان علاقے میں اور اس گھنی آبادی میں ہم نے سنتوش ون میں ادارہ شروع کیا جامعہ عائشہ صدیقہ کے نام سے، اور الحمدللہ پہلا سال ہمارا لاک ڈاؤن سے پہلے گزرا ہے، اور باضابطہ اطراف کے اور علاقے کے رہنے والوں کی خواہش کے مطابق ہم نے شعبہ عالمیت کا نظام شروع کیا۔ حضرت کے مشورے سے پھر یہ نظام چل پڑا، اور الحمدللہ شعبہ عالمیت عربی اول سے لے کر کے مشکات شریف تک تعلیم جاری ہے، اور آنے والے سال میں الحمدللہ یہاں سے طالبات عالمہ بن کر کے فارغ ہوں گی، دور حدیث شریف رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بڑی طالبات کے لیے جو 10ویں کر کے 12ویں کر کے جو 18 سال 20 سال کی ہو جاتی ہیں اور علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے آتی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے شعبہ مومنات کا بھی نظام رکھا ہے، اور یہ 3 سالہ نصاب ہے، اور الحمدللہ یہاں سے 7 طالبات اس سال مومنات سے فارغ ہو رہی ہیں۔
اور انشاءاللہ جو ہے ابھی بخاری شریف کا بھی افتتاح ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر ہم نے ضرورت سمجھتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا نظام بھی ہم نے شروع کیا، اور ترتیب یہ بنائی گئی کہ صبح کے وقت میں مکمل شعبہ عالمیت کی تعلیم ہو، اور دوپہر کے وقت ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک باضابطہ اسکول کا مہاراشٹر نصاب کے اعتبار سے تعلیم ہو۔ چنانچہ جو مہاراشٹر کا جو نصاب اور سلیبس ہے اس کے اعتبار سے 10ویں تک کی تعلیم چل رہی ہے، اور اس سال الحمدللہ اپنے اس ادارے سے 10 طالبات جو ہے SSC مہاراشٹر بورڈ کے اعتبار سے ان کا فارم بھرا ہوا ہے، اور 21 فروری سے ان کے امتحان کا اعلان آ چکا ہے، ہال ٹکٹ بھی ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ساری طالبات اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گی۔ اور آپ سامعین سے بھی گزارش ہے کہ دعا فرمائیں ان طالبات کے حق میں کہ اچھے پرسنٹیج سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ میں ابھی اپنے یہاں جو کل طالبات کی تعداد ہے کتنی ہے، اور کتنے اساتذہ کرام معلمات ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ہاں چونکہ شعبہ نادرہ، شعبہ حفظ، شعبہ مومنات، شعبہ عالمیت، یہ 4 شعبے چل رہے ہیں، تو کل ملا کر مجموعی اعتبار سے 200 سے زیادہ طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ جو ہے باضابطہ ان کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تعلیمی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی کیا سوچ ہے، کس طرح ادارہ کو چلانا؟ کیونکہ جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کتنے کمرے، پورے 5-6 ہے نا، 5-6 ہال نما ہے، تو کیا اس کو مدرسہ وغیرہ کی شکل دینی ہے؟ مدرسہ کیا ضرورت محسوس کر رہا ہے؟ جی ضرورت محسوس یہ کی جا رہی ہے کہ جگہ کی تنگی ہے، لہذا مدرسے کے جو قریب میں متصل میں جو مکان ہے اس کو خریدنے کی کوشش جاری ہے، اور درسگاہ کے لیے انتظام کرنا یہ ایک مدرسے کی ایک سخت ضرورت ہے، اور یہ انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی جو یہ 6 کمرے پر مشتمل ہے اس کو مزید بڑھا کر کے کم سے کم جو ہے 10 کمرے پر ہو، اور باضابطہ دارالاقامہ کا پورا نظام مستحکم ہو، باضابطہ مدرسے کے لیے منظم طریقے سے اس کی شکل و صورت بھی ہو، اور پورا جو ہے پوری سہولت کے ساتھ پورا انتظام جو ہے چلایا جائے۔ لہذا اس سلسلے میں الحمدللہ یہ محنت جاری ہے، اور یہاں 2 اساتذہ اور جو ہے 8 معلمات تعلیمی ذمہ داری میں مصروف ہیں، درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ 2 اساتذہ اور 8 معلمات، کل 10۔ تنخواہ کا بھی مسئلہ ہے، ان کے رہنے سہنے کا بھی مسئلہ، کس طرح پورا کرتے ہیں؟ کچھ تو فیس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اور کچھ اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہ سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں، مدرسے کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اردو نیوز بہار کے پورے ارکان، پورے اراکین، تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مشن لے کر کے چلا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادارہ چلانا، میں بولتا ہوں کہ آپ گھر چلا کر کے دکھا دو یار صحیح سے، تب جا کر کے پھر جا کر کے آپ ادارہ چلائیے گا، کیونکہ ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہے، اور یہاں سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، یہ جان لیجئے۔ ایک استاذ، ایک ناظم جو ہوتا ہے، جو ادارہ چلاتا ہے، وہ 100 گھر کو چلاتا ہے۔ ایک گھر میں مان لیجئے کہ 4-5 شخص ہوتے ہیں، 4-5 افراد کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہوتے ہیں 100، 200، 250، 500 یا 50، 60، 70 اس طریقے سے طلباء و طالبات اور تمام اساتذہ کرام ہوتے ہیں، اور ان کے خرچ کو چلانا، ان کی ذمہ داری کو نبھانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم آپ تمام حضرات سے کہیں گے آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، کیونکہ آپ ممبئی میں ہیں، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ شک شبہ ہو تو سیدھا آپ گاڑی اٹھائیں یا لوکل پکڑیں اور مدرسے میں آ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن ادارے کا تعاون ضرور کریں، کیونکہ جہاں بھی ادارہ قائم ہے، چلتا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ آئیے اس ادارے کے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح آپ حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ آپ کی سرپرستی میں ہی توقیر عالم صاحب ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین۔ سن 2011 میں جامعۃ الابرار میں بحیثیت ناظم جب ہماری تقرری ہوئی تو ہمارے دست و بازو بن کر 2 شخصیتیں آئیں، 2 استاد، ایک مفتی توقیر عالم قاسمی، ایک مفتی سراج الدین قاسمی۔ اس کے بعد تو پھر دھیرے دھیرے عملہ 12-15 پہ مشتمل ہو گئے۔ 8 سال کم و بیش جامعۃ الابرار کے مفتی توقیر عالم صاحب جو ہے ناظم تعلیمات رہے، اور آج بھی ادارے
अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अहबाब का फ़ोन आता था कि मौलाना लड़कों का मदरसा तो है, लड़कियों के लिए इदारा कायम होना चाहिए। तो हमारी नज़र इंतखाब इस सिलसिले में मुफ्ती तौक़ीर आलम कासमी पड़ी, क्योंकि इनको मैंने 10 साल आजमा चुका था, हर एतबार से, पढ़ाने के एतबार से हो, माली फराहमी के एतबार से हो, लोगों के साथ अखलाक से मिलना हो, जमात के काम करना हो। मुफ्ती तौक़ीर आलम कासमी को मैंने कहा कि आप यहाँ मुदर्रिस रहते हुए पूरी आज़ादी के साथ लड़कियों का इदारा कायम करें। हम माली मुआवनत तो नहीं कर सकते, लेकिन हमा वक्त आपके साथ हम खड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे हौसला मंद ने वो काम कर दिखाया जिसके ताल्लुक से मैं सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ 5 साल के करीब अल्हम्दुलिल्लाह की इमारत यहाँ पे खड़ी कर दी है और 225 बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। यहाँ असातिज़ा हैं और मुअल्लिमात है माशाअल्लाह, वो सब की सब भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी हैं। सबको पढ़ाने का शौक़ व ज़ौक़ उम्दा है। बिलख़ुसूस हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, क़ारी वलीउल्लाह साहब, ये शाना बशाना मुफ्ती तौक़ीर साहब के साथ होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से तालिबात को पढ़ा रहे हैं। ये सब भी जो है काबिल क़द्र हैं, काबिल क्या कहते हैं इज़्ज़त है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और इस इदारे की जो ज़रूरियात है अल्लाह उसकी किफ़ालत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। इल्म वो है, तालीम वो है जो आपके बच्चों को रोशन करता है, जीने का सलीका बताता है और आखिरत का भी सलीका बताता है, खुदा को राज़ी करने का सलीका बताता है। खैर, इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई शहर का बड़ा इलाका है ये नाला सुपारा, और नाला सुपारा ईस्ट में मैं वाक़ कायम इदारा जामिया आयशा सिद्दीक़ा में हूँ। बहुत खुशी हुई, यहाँ के बच्चियों की नाज सुना हूँ, तक़रीर सुना हूँ, तिलावत सुना हूँ, दिल बाग बाग हो गया माशाअल्लाह। यहाँ के नाज़िम हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब से मिला हूँ। इनकी जो मेहमान नवाजी है क्या कहने। अल्लाह ताला मज़ीद क़ुव्वत तरक्की अता फ़रमाए। आप तमाम असातिज़ा की मोहब्बत मिली और ख़ास तौर से दुआ मिली हमारे बड़े हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। खैर, आप आएँ, इदारा में आएँ और जहाँ भी इदारा कायम है, आपने हज़रत को सुना है, ज़रूरत है भाई, आप आएँ यहाँ आकर के घूमें फिरें और इदारे का ताउन करें। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।